میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا یا میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی، اے اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس میرے بے حد قریب موجود ہے، اور وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جاتے تھے، میں تھکنے لگتی تھی، اللہ سے روٹھتی تھی۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، صرف اتنا ہی بتا دیتا کہ میرے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں بری تھی؟ بار بار ایسا ہوتا رہا، اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی، اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے وہی جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی۔ میں جان گئی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کے وہ طویل سجدے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے لاڈ سے باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اس سے یہ کہنا کہ اللہ، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اس طرح سے دیکھنا جیسے اب بھی مجھے جواب ملے گا۔ پھر جائے نماز پر سسکتے ہوئے لیٹ جانا، اور اپنے ارد گرد ایسے بازو باندھ لینا جیسے کسی نے آغوش میں بھر لیا ہو، اور پھر اللہ سے کہنا، اللہ، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں بہت اکیلی ہوں۔ پر میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا رب میرے بے حد قریب موجود تھا۔ اسے مجھ سے بے پناہ محبت تھی، تبھی دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے لاڈ سے اپنے دکھڑے سناؤں، اور پھر اپنے وجود پر لگے گہرے زخم دکھاتے ہوئے کہوں کہ اللہ، یہ دیکھیں، آج پھر کسی نے دھوکہ دیا، آج پھر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ دیکھیں، مجھے چوٹ لگی ہے۔ اللہ، مجھے آج پھر کسی نے گرا دیا۔ وہ سچی دوستی کے دعوے کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ میاں، انہوں نے مجھے بہت ستایا، مجھے کتنا دکھ پہنچایا۔ اللہ جی، آپ سن رہے ہیں نا؟ بتائیں نا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ جی، جواب دیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ رونے کے بعد میرے دل کو ایسے سکون مل جاتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنی آغوش میں بھر لیا ہو، اور سجدے میں مجھے ایسے لگنے لگتا جیسے میں اس دنیا سے ہٹ کر بہت دور کسی ایسی جگہ موجود ہوں جہاں غم کا کوئی احساس ہی نہیں۔ وہ میرے پاس تھا، مگر میں اس کے قریب نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم آتے تھے، جب دنیا کے لوگ مجھے نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ میرا وہ رونا، وہ اللہ کو پکارتے ہوئے لوگوں کی شکایتیں لگانا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے صبر اور ہمت دی، حوصلہ دیا، میری قوت برداشت بڑھائی کہ اب میں ٹوٹتے ہوئے روتی نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جس ذات سے میں نے باتیں کی ہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کو لوگوں میں تلاش کرتی تھی وہ میرے پاس ہی تھی، اور پھر اللہ، اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں آج بھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر، روتے ہوئے اسے آوازیں دیتی ہوں، اور وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے، مجھے نہ ٹوکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بیزار ہوتا ہے،
میں جتنی باتیں کروں وہ سنے جاتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ میں بری نہیں ہوں، میرے اللہ کو مجھ سے بہت پیار ہے۔ میرے لیے اب یہی بات اہم ہے، بس یہاں اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے، جسے بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، جس کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں، جو بار بار جڑنے کی جستجو میں اپنوں کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ برے ہیں۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟